بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، ہماری ایک سیریز چل رہی ہے احکام القرآن سے متعلق، اور ہم نے اس سیریز میں مختلف الخیال اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام سے استفادہ کیا، اور انہوں نے ہمیں بتایا قرآن کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے ہمیں کن چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور ہم اپنے پروگرام میں کچھ گفتگو کریں گے عقائد کے باب میں۔ احکام القرآن کی اس سیریز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کرنے سے پہلے یہ جانیں کہ قرآن پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں، قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، ہم قرآن کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو قرآن سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے ایمان مفصل کے بارے میں، کہ ہمیں تفصیلی طور پر جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایمان اصل میں ہے کیا۔ اور ہمارے ساتھ اس نشست میں ملک عزیز پاکستان کے نامور علمی شخصیات موجود ہیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں، بہت شکریہ آپ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب علامہ شیخ فدا حسین مطہری صاحب، جامعۃ الکوثر اسلام آباد میں تدریس سے منسلک ہیں، معروف محقق ہیں، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہماری تیسری معزز مہمان ہیں ڈاکٹر حیا حریم صاحبہ، ان کا ادارہ ہے یہاں پر مرکز الحریم اسلام آباد میں، اور یہ لیکچرر ہیں اصول الدین کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں، بہت شکریہ حیا آپ یہاں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، جب ہم ایمان مفصل کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جو اعتقادی طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر اور ہمارے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ تو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ ایمان مفصل ہے کیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ایمان مجمل اور مفصل جو ہے لوگوں نے سن تو رکھا ہے، لیکن اکثر لوگوں کا اس کو علم نہیں ہے۔ طلبہ کو تو علم ہے کیونکہ مدارس وغیرہ میں یہ پڑھایا جاتا ہے۔ مجمل یہ ہے کہ آپ جو 6 چیزیں ایمان کے 6 آرٹیکلز ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ، جو تقدیر بھی اس میں شامل ہے۔ اور اسلام کے 5 ارکان ہیں، صحیح، شہادتین اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معروف چیز ہے۔ ایمان کے 6 ہیں، اس کا مطلب ایمان پہ زیادہ فوکس کی بھی ضرورت ہے، اس کے 6 ہیں۔ صحیح، تو مفصل کا جو اصل مطلب وہ یہ ہے کہ جو بعد میں ان کی جو تفصیلات ہیں حسب علم، صحیح، اور وہ اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان مفصل جو ہے فرض کفایہ ہے۔ اگر ہر بندے پہ فرض ہوتا تو وہ اتنی تفصیلات ہر بندہ ضم نہیں کر سکتا اپنے اندر، کہ زکوٰۃ کی تفصیلات، حج کی، نماز کی، روزے کی۔ مجملاً تو سب پہ فرض ہے، فرض عین ہے کہ آپ نے ارکان اسلام اور ارکان ایمان کو ماننا ہے، اور اللہ کی تقدیر پہ بھی یقین رکھنا ہے۔ صحیح، اور جن لوگوں کو یہ اسلام کا میسج نہیں پہنچتا، صحیح، وہ اجمالی طور پہ ان کو بریف فیتھ اس لیے کہتے ہیں کہ کم از کم وہ یہ تو مان لیں کہ اللہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور جب ہم ایمان کہتے ہیں تو اس کے متعلقات جو ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ مثلاً بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ، احسان کا جو درجہ ایمان کے ساتھ ہی، کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو ایسے عبادت کرو۔ اب ایک بندہ شروع میں ہے وہ اللہ کو اتنی کیفیت وہ اس کے اپنے اندر نہیں لا سکتا، تو کم از کم اس کو یہ علم ہو، ایمان علم پہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی نہیں کرتے۔ صحیح، اسی طرح پیغمبر اسلام کو جب آپ نبی مانتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ جو جو نبوت کے ساتھ ساتھ ہمیں خبر ملی ہے قرآن سے یا سنت سے، حدیث سے، تو اس کو بھی ماننا ضروری ہوتا ہے۔ صحیح، اجمالاً یہ ہے کہ بریفلی پتہ ہو ہر بچے کو، ہر مسلمان کو کہ یہ ہے کیا چیز۔ اور ایمان تو ان سین پہ ہوتا ہے، ظاہر الذین یؤمنون بالغیب، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ رسول اللہ کو، نہ فرشتوں کو، نہ کتابوں کو سوائے قرآن کے، نہ ہم نے قیامت کو بھی دیکھا، نہ ہمیں تقدیر کی حقیقتوں کا علم۔ تو یہ سارا ایمان بالغیب ہے، صحیح، تو یہ ضروری چیز ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ صحیح۔ تو یعنی یہ ضروری ہے کہ مسلمان بچے پر اور مسلمان aware فرد پر یہ فرض ہے کہ وہ کم از کم جانیں کہ اللہ پر ایمان کیا ہے، رسولوں پر ایمان کیا ہے، کتابوں پر ایمان کیا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں اسے جاننی چاہیے، اسی اصول الدین کہتے ہیں کہ دین کی جو جڑ ہے، دین کے جو جڑ ہے۔ اچھا علامہ شیخ فدا حسین صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایمان مفصل اپنی بنیاد میں، اپنی جڑ میں ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کا بہت شکریہ سبوق سید صاحب۔ جیسے کہ زبیری صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ ایمان مجمل اور مفصل، صحیح، ایک اجمالی اسلام ہے، ایمان ہے جو ہر مسلمان کلمہ پڑھنے سے دائرہ اسلام میں ہر فرد داخل ہو جاتا ہے، صحیح، اور ایک عام مسلمان کے لیے اگر تفصیلی
ایمانیات پر علم حاصل کرنے کے مواقع نہ ہوں تو اجمالی ایمان بھی اس سے قبول کیا جائے گا. صحیح. مگر ہر مسلمان کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ تحصیل علم کی راہ میں کوشاں رہے. ٹھیک. اصول دین پر ایمان رکھنا جو کہ بنیادی اصول دین 3 ہیں: توحید پر ایمان، صحیح، رسالت پر ایمان اور قیامت پر ایمان. قیامت پر ایمان. یہ بنیادی اصول دین ہیں. اور فقہ جعفریہ میں اصول ایمان 2 ہیں: صحیح، عدل خدا پر ایمان اور امامت پر ایمان. صحیح. یہ اصول دین زاویہ نگاہ ہے فقہ جعفریہ سے. صحیح. اس کے بعد فروع دین ہیں، دین کی شاخیں جس کو کہتے ہیں، وہ 10 ہیں اور جن کو معروف ارکان اسلام 5 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. فروع دین 10 گنے جاتے ہیں، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے اور دیگر چیزیں. یہ وہ ارکان اسلام ہیں کہ جن کی تفصیلات جاننا اگرچہ ہر ایک کے لیے باعث سعادت ہے، باعث نجات ہے، باعث وسعت قلب ہے، باعث روشنی ذہن ہے. صحیح. مگر ممکن ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہوں کہ جن کو تفصیلات کا علم حاصل کرنا میسر نہ ہو. صحیح. یا ان کے بس میں نہ ہو، یا وہ ایسے علاقوں میں رہتے ہوں جن علاقوں میں ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست ایسا نہ ہو. تو ان کے لیے کلمہ شہادتین پڑھنے کے بعد اللہ پر، قیامت پر، توحید پر اجمالی ایمان رکھنا بھی کافی ہے. صحیح. مگر تفصیلات کی طرف جانے کی ہمیشہ کوشش میں رہنا چاہیے. جب تک ہم ان اصول ایمان پہ اور ارکان اسلام پر ایمان نہیں رکھیں گے، ایمان رکھنے کا مطلب بھی یہی سامنے آئے گا کہ دل و جان سے قبول کرے. اور ایمان کا مطلب بھی یہی ہے کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب وعمل بالارکان وبالجوارح، کی زبان سے اقرار کرے اللہ کی وحدانیت کا، رسولوں کی رسالت کا، بالخصوص خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، اور پھر قیامت کا اور دیگر ایمانیات کا، فرشتوں کے ہونے کا، ملائکہ، کتب آسمانی کے اوپر، اور پھر جو قیامت میں حساب کتاب ہوگا، جو عدل الہی کا میدان سجے گا، اس کے اوپر ایمان رکھنا، اور باقی چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا، یہ ایمانیات کا حصہ ہے. جو ذہن و فکر سے مربوط ہیں یہ ساری چیزیں، اور اس کے آثار انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتے ہیں. صحیح. انسان کو کیا معلوم کہ کس کا ایمان کتنا ہے؟ صحیح. یوں تو علم نہیں ہو سکتا کہ میرے ذہن میں اور میرے عقیدے میں کیا ہے، آپ کے ذہن شریف میں کیا ہے. مگر جب انسان عمل کرنے لگ جائے تو آثار دکھائی دیتے ہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. اگرچہ انسان کے اندر منافقت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے کہ وہ کرے کچھ سوچے کچھ، لیکن یہ منافقت تا دیر نہیں چلتی. انسان کے اعمال سے، اس کی کارکردگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے. صحیح. اب میں عقیدہ بالقیامت کا اقرار تو کرتا ہوں، مسلمان بن گیا، صحیح، الحمدللہ. مگر جب تک میں عقیدہ قیامت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال نہ لوں گا، میرے اس عقیدے کی تصدیق نہیں ہوگی، صحیح، تائید نہیں ہوگی. اثرات ہی بتاتے ہیں کہ ذہن میں کیا کچھ چل رہا ہے، اعمال ہی بتاتے ہیں کہ فکر میں کیا کچھ جولانیاں ہو رہی ہے. صحیح. جب تک انسان اندر کی دنیا میں کچھ سوچتا نہیں ہے، اس کے باہر کی دنیا میں اس کے آثار ظاہر نہیں ہوتے، ممکن بھی نہیں ہے. صحیح. اندر کی دنیا کو ہی ظاہر کرتا ہے وہ. اگر اخلاق کا اظہار کرتا ہے، اگر کوئی اچھی کارکردگی کا اظہار کرتا ہے، اگر اعمال صالحہ دکھاتا ہے، تو اس کے اندر کے ان عقائد کا اثر ہے یہ جو نظر آتے ہیں. اگر عقیدہ ہی درست نہ ہوگا اور محکم نہ ہوگا تو اعمال میں درستگی ناممکن ہے. صحیح. دشوار بہت ہے. اعمال کب تک انسان بغیر عقیدے کے کرتا رہے گا؟ صحیح. عقیدے کے مطابق ہی، عقیدہ جتنا پختہ تر ہوگا عمل میں سنجیدگی آ جائے گی. صحیح. گفتگو میں استحکام آ جائے گا. صحیح. اور ہمیں حکم بھی یہی ہے. صحیح کہ ایسا کریں. اچھا رانا صاحب، بہت ہی اہم بات آپ نے کی کہ اگر کسی شخص کا
آخرت پر ایمان ہے، قیامت کے روز پر ایمان ہے، تو اس کا اظہار اس کی دنیا کی زندگی میں ہوگا، پتہ چلے گا کہ یہ شخص قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے، تو صرف اس ایمان پر کہ ہم، کیونکہ ایمان مفصل میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن صرف اس ایمان پر اگر بندہ زندگی گزارنا شروع کر دے تو اس کی تمام دنیا کی زندگی لالچ سے، حسد سے، کرپشن سے، نفرت سے، بے اعتدالی سے وہ ختم ہو جائے گی۔ صرف ایک چیز بنی، اس کے اندر اللہ پر ایمان لانے کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا، رسولوں پر ایمان لانے کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا، اور یعنی ہر جتنے بھی ایمان مفصل میں علامات بتائی گئی ہیں ایمان کی، ہر علامت پر ایمان لانے کا نتیجہ اس کی زندگی جو ہے اس طریقے سے گزرے گی کہ خدا کی عدالت میں اپنے آپ کو اس کے ٹیڑے میں ایک سرخرو کرنے کی کوشش جدوجہد کرنا۔ بہت شکریہ، بہت تفصیل سے آپ نے بات بتائی۔ ڈاکٹر حیا حریم صاحبہ، آپ نے دونوں اسکالرز کی بات سنی، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اپنا نقطہ نظر واضح کریں کہ ایمان مفصل کے بارے میں خود آپ کے ذہن میں جو تصویر بنتی ہے، جو عکس آتا ہے، وہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ، اتنے اہل علم کے درمیان مجھے گفتگو کرنے کا آپ نے موقع دیا۔ آپ سب کو شکریہ کہ آپ سارے ماشاءاللہ اہل علم ہیں اور یہاں تشریف لائیں۔ دیکھیں، ایمان مفصل، جیسے ایمان کے حوالے سے یہاں بات ہو گئی، تو ایمان مفصل پوری ایک نظام فکر کی بنیاد ہے کہ انسان ان تمام چیزوں پر جب ایمان لے کر آتا ہے تو وہی بات ہے کہ جیسے انت عبد اللہ کأنک تراہ، یہ تو ہم ایک، جب انسان ایمان لے کر آتا ہے تو اس کی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ اس کی جو زندگی ہے وہی اسی زندگی کے اثرات اور آخرت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، ان ساری چیزوں پر جب وہ ایمان لے کر آتا ہے تو ایمان مفصل یہی ہے کہ انسان جب ایک نظام فکر بنا رہا ہے اور اس نظام فکر کو لے کر چل رہا ہے تو وہ اس کی تمام تفصیلات کا علم بھی جانے تاکہ اس کو ایک قلبی اطمینان بھی حاصل ہو کہ وہ جس نہج پر جا رہا ہے تو وہ اس کے عقیدے سے مماثلت رکھتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بہت اہم ہے کہ آپ کو اس فریم کے اندر رہتے ہوئے ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن ڈاکٹر سمیلہ زبیری صاحب، ہم جو زندگیاں گزار رہے ہیں، دیکھیں شاید ایک بات ہوئی ہے نا کہ کسی بندے تک یہ خبر نہیں پہنچی، لیکن ہم تو ماشاءاللہ گھر سے ہی مسلمان ہیں، تو جب ہم گھر سے مسلمان ہیں تو ہماری پیدائشی مسلمان ہیں، اسے حادثاتی بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے لیکن یہ نا کہ یہ جو بائی چوائس مسلمان ہونا ہے، تو اس کے اندر آپ کے گھر والوں پر، آپ کے اسکول کالج پر، آپ کے معاشرے پر یہ فرض نہیں ہے کہ ایک بچہ جو اس دنیا کے اندر آیا ہے آپ اسے ایک ایسا ماحول فراہم کریں کہ جس ماحول کے اندر یہ جو ایمانیات ہیں، کیونکہ وہ اس کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ اس نے اس سوسائٹی کے اندر رہنا ہے تو اللہ پر ایمان، کیونکہ ایمان مفصل میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آمنت باللہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، تو اللہ پر ایمان جو شخص لایا ہے تو اسے کیا پتہ ہے کہ اللہ کیا ہے، اسے علم ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں، اسے علم ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا جو تعلق قائم ہونے جا رہا ہے وہ کیسا ہے، اور سوسائٹی میں اس کے کہیں مظاہر، کہیں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ اللہ پر ایمان کیسا لایا جائے۔ تو مجھے بتائیں کہ ایک بچہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ اللہ پر ایمان اصل میں ہے کیا، اللہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، ایمان کیسا ہونا چاہیے اللہ پر؟ بہت ہی فلسفیکل ٹاپک ہے، بہت ہی یعنی انتہائی خشک موضوع ہے، اس کو ہم صرف عمل سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے بتایا گیا کہ پیغمبر اسلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ اوصینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے وصیت کریں، مختصر کریں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ ایمان لانے والے تو بہت زیادہ ہیں، استقامت والے تھوڑے، جیسے حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ الذین قالوا ربنا اللہ، یہ کثیر ہے، اور جنہوں نے کہا ثم استقاموا، یہ قلیل ہے، وقلیل من عبادی الشکور، اور شکر بھی ایمان کا ایک پہلو ہے، وہ بھی بہت تھوڑے ہیں، اور جو اکثرہم لا یعقلون، اکثر تو ہیں ہی دنیا میں بے عقل لوگ اور فاسقون ہیں، تو بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ وہ جو ایمان بیسڈ سوسائٹی نا، اس کے کچھ مظاہر ہیں، مثلا اس کی ایک نمایاں خوبی ماڈسٹی، حیا ہے۔ اب دیکھیں جہاں ایمان کمزور ہوگا نا، وہ اس معاشرے سے سب سے پہلے حیا آ جائے گی، جو اللہ والے لوگ ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ عمل نہ کرو تو آپ پکے مومن ہیں، ان کا یہی مطلب تھا کہ اب ملاوٹ نہیں کرنی، اب جھوٹ نہیں بولنا، وہ آپ قتل تو کر سکتے ہیں ان کو، لیکن آپ علیہ السلام کے تیار کردہ لوگوں میں ایک بندہ نہیں ملے گا جو جھوٹ بولے۔ ایون جب ابو سفیان ہرقل کے اس میں کیا تھا، وہ دربار تھا، اس وقت انہوں نے کلمہ بھی نہیں اس وقت پڑھا ہوا تھا، اور مسلمانوں کے خلاف وہ گئے تھے اس وقت ان کو پکڑنے، تو انہوں نے کہا کہ میں بتا دوں نبی علیہ السلام کے بارے میں، یہاں چلو غلط بیانی سے کام لیتا ہوں، تو کیا لکھا ہے بخاری شریف میں، انہوں نے کہا کہ آج میں جھوٹ بولوں گا تو نسلوں تک ہمارے ساتھ جائے گا۔ اتنے عزت دار لوگ تو وہ بھی تھے، اسی لیے تو پیغمبر علیہ السلام ان کی سوسائٹی میں پیدا ہوئے۔ چائنا میں یا ہندوستان میں کیوں نہیں آگے نبی ہمارے، عربوں میں ہی کیوں آئے؟ کیونکہ ایک خوبی ہے، مہمان نوازی ہے، سچ ہے، بہادری ہے، شجاعت ہے۔ وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی اکیلا پکڑ کے نہیں مارتے تھے، کہتے تھے یہ عیب ہے کہ ہم کسی کو نہتا دیکھ کے مار دیں، تو جب آؤ ہم میدان میں تو ہم لڑیں گے، لڑ کے ماریں گے، اس طرح نہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں ظلم و ستم ہوتے تھے۔
یعنی یہ تو ان لوگوں کی عادات ہیں کہ جن لوگوں کا ایمان کے ساتھ تعلق کوئی تعلق ہی نہیں، وہ مانتے نہیں تھے کہ تم کون ہو. یقول الذین کفروا لست مرسلا، وہ تو سیدھے منافق نہیں تھے نا، وہ کافر ضرور تھے، منافق نہیں تھے. وہ سیدھا کہتے تھے کہ آپ رسول ہیں ہی نہیں، ہم نہیں مانتے. تو اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، the best amongst you in ignorance اور the best in Islam. وہی جو اچھے خاندانی لوگ تھے زمانہ جاہلیت میں، پھر وہی اسلام میں ایمان میں ان کے پہلے سے موجود حسن میں اضافہ کیا. ایمان نام ہے کریکٹر کا، اور ہمارے پاس آج کل ہے نہیں. آج ہمارا استاد، پروفیسر، مذہبی رہنما، کس کی سٹوریاں نہیں ہیں الا ما رحم ربی. اور جب یہی محفوظ نہیں ہے تو جن کو ہم تبلیغ کرتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اگر ہمارا کردار اپنے عمل کے ساتھ میچ نہیں کرتا تو پھر ایمان کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ نئے لوگ مسلمان بدو مسلمان ہو کے آئے تھے سورہ حجرات میں جن کا ذکر ہے، انہوں نے آ کے کہا کہ پہلے تو انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو ندائیں دی کہ باہر ہیں، تو اللہ نے ان کی تعدیب کی اور ان کو سکھایا کہ آپ صبر کرتے تو نبی علیہ السلام نے باہر آنا ہی تھا. پہلے بھی ایسے بھی نبی علیہ السلام کو نام سے نہیں پکارنا چاہیے، اللہ نے بھی نہیں اس طرح کہا. تو آپ ایسے کہہ رہے ہو اخرج الینا یا محمد. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پکے مومن ہیں، اب ہمیں بھی سارے وہ حقوق ملے. تو قرآن کہتا ہے قولوا اسلمنا، ابھی تم نے صرف اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہے. اسلام از دا بگننگ اور اس کی حقیقت ایمان ہے. یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، دائرے میں گھومتی. اسلام شروع ہوتا ہے تو اینڈ ایمان پہ ہوتا ہے، ایمان شروع ہوتا ہے تو اینڈ اسلام پہ. اسلام عمل کا نام ہے، ایمان جو ہے وہ یقین کا نام ہے جو دل کے اندر ہے. بس دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، بس ان کی شکلیں مختلف ہیں. لیکن دونوں چیزوں کے نتیجے میں جو معاشرے کے اندر چیز پیدا ہوتی ہے تو ایمان اسلام ہے، اور جو نظر نہیں آتا وہ ایمان ہے. اس لیے ہم کسی کے ایمان کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے. چنانچہ جب بعض نے کہا کہ ہم اس منافق کو مار دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ کلمہ پڑھتا ہے، میں اپنے ساتھیوں کو نہیں مار سکتا. حالانکہ وہ کئی منافق بھی تھے ساتھ بیٹھے ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو نہیں مارا اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے. ایمان کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. تو قرآن کیا ہے وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. اسٹل ایمان ابھی سفر کرتے کرتے تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، لہٰذا ہم تمہیں ابھی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. دیکھیں گے جہاد میں تم جاتے ہو کہ نہیں، کہیں پلٹ تو نہیں جاتے اور موت سے ڈرتے ہو یا پھر موت کو ساتھ لے کے چلتے ہو. پھر ہم تمہیں مال غنیمت بھی دیں گے. جب تمہارا عمل ثابت ہو جائے گا تو پھر ہم ایمان کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیں گے. تو یہ ایمان بیسڈ سوسائٹی کا مطلب یہ ہے کہ عمل بیسڈ سوسائٹی. صحیح. اور وہ قرآن پاک میں صحابہ اکرام کے بارے میں یہی تو بات کی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا تو اس کا رزلٹ جو جاری کیا کہ وہ تقوی سے بھرے ہوئے تھے. تو یہ جو چیز ہے دلوں میں یہ ساری تبدیلی آتی ہے، دلوں میں تبدیلی آتی ہے. اور سب سے پہلی تبدیلی کا آغاز ہی دماغ سے اور دل سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر معاشرے کے اندر اس کے جو مظاہر ہمیں دکھائی دیتے ہیں. بہت اچھی گفتگو کی. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ایمان مفصل کے حوالے سے. اور ایمان مفصل میں ہمارے جو اسکالرز یہاں پر موجود ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ایمان اصل میں ہے کیا، اور ایمان کے نتیجے میں جو معاشرہ جو سوسائٹی تیار ہوتی ہے وہ کس قسم کے کام کرتی ہے، اور معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، معاشرے میں اسلام بھی ملتا ہے اور سلامتی بھی قائم ہوتی ہے. یعنی ایسا معاشرہ، اسلام اور ایمان کے نتیجے میں تیار ہونے والا معاشرہ ایسا معاشرہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ امن اور سلامتی اپنا قیام کرتی ہے. تو علماء کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے. میں علامہ شیخ فداء حسین صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ ایمان مفصل میں جو سب سے پہلی بات ہے کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، یہ جو اللہ پر ایمان ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ تھوڑا سا ایکسپلین کریں پلیز. جی، ایمان باللہ ایک فطرت کی پیغام ہے، آواز ہے. صحیح. اور انسان کی فطرت ہی میں ایمان باللہ کا ایک عنصر پایا جاتا ہے. صحیح. وہ خدا جوئی اور خدا کی جستجو ہر انسان کی فطرت میں ہوتی ہے. تو اسی کو ذرا عملی صورت دینے کا نام ہے ایمان باللہ. صحیح ہے، آواز فطرت کی ہے. ہر فطرت میں خدا جوئی ہے، خدا کی جستجو ہے، خدا کی طرف ایک رجحان اور ایک طلب ہے، ایک بڑھنے کا ایک اس کے اندر جذبہ موجود ہے. ایک خالق کا تقاضا ہر مخلوق بہرحال اپنے اندر رکھتا ہے کہ کوئی خالق ہے میرا. تو ایمان باللہ ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر صاحب نے ایک تعبیر فرمائی کہ جی یہ ایک خشک موضوع ہے
در حال ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پر لطف موضوع یہ خوش موضوع ہے. جی جی خوش اس لیے کہ انسان بغیر ایمان کے بہت خشک ہے. بالکل صحیح کہا. ہاں جی, ایمان کے ساتھ تو پرسکون ہے, انتہائی پر لطف ہے. گویا دین, ایمان باللہ, ایمان بالرسول, ایمان بالغیب اور ایمانیات ہی سے انسان زندہ رہتا ہے اور خوش بھی رہتا ہے. کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ تطمئن القلوب, بالکل اللہ کی یاد سے ہی دل مطمئن رہتے ہیں. خلقت کے اندر, خلقت انسان اور خلقت خلق کے اندر ایمان باللہ شامل ہے. اگر ایمان باللہ نہ ہو تو یہ زندگی فضول ہے, بیہودہ ہے, بے مقصد ہے. یہ جتنے مالی اعتبار سے خوشحال ممالک ہیں آپ کے دنیا میں, جن کو آپ ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں, ان ممالک میں باوجود کہ مادیات کا دور دورہ ہے مگر وہاں خودکشیوں کی شرح بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ ایمان باللہ سے خالی ہے. صحیح. جتنی بھی ثروت اور دولت سے انسان مالا مال ہو مگر مقصدیت سے خالی ہو, ایک راستے جس پہ چل کر وہ ایک منزل تک پہنچتا ہے, اس تصور سے خالی ہو تو اس کی زندگی بیہودہ ہے. بیہودہ زندگی کوئی گزارنا نہیں چاہتا ہے, اس کا خاتمہ ہی چاہتا ہے. صحیح, بالکل. اس زندگی سے چھٹکارا پانا ہی چاہتا ہے. تو ایمان باللہ وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو جینا اس کے اندر پر لطف ہوتا ہے. صحیح. جینا چاہتا ہے, مزید جینا چاہتا ہے. ایک سجدہ انسان کو بلندیوں پر جب لے جائے گا ایمان باللہ کے نتیجے میں, تو وہ انسان سجدے میں زندہ رہنا چاہتا ہے. جناب مریم سلام اللہ علیہا کو حضرت عیسیٰ نبی, ان کے فرزند علیہ السلام نے جب کہا کہ مادر گرامی اگر آپ دنیا سے چلی گئی ہیں, اگر آپ چاہیں تو میں خدا سے دعا مانگوں کہ آپ واپس آ جائیں. تو جناب مریم سلام اللہ علیہا نے اپنے فرزند سے فرمایا, ویسے تو دنیا میں آنے کی کوئی خواہش نہیں ہے مگر سجدہ کرنے کے لیے آنے کا دل بھی کرتا ہے, عبادت خدا کے لیے. دیکھیں ایمان باللہ کے مظاہر کتنے اچھے ہیں. ایمان باللہ سے انسان اپنے اندر ایک سکون محسوس کرتا ہے, پھر وہ سکون منتقل کرتا ہے اپنے سماج کو, اپنے معاشرے کو. وہ سکون عطا کرتا ہے جو ایمان باللہ رکھتا ہے. اللہ پر ایمان رکھتا تو پہلے تو یہ کہ اس کے دل میں سوائے اللہ کے کسی کے لیے کوئی خوف نہیں ہے, سوائے اللہ کے کسی سے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی, اس لیے کہ وہ اللہ کو سپریم جانتا ہے اور اللہ کو محبوب جانتا ہے. یہ محبت کی بنیاد پر جو ایمان قائم ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حل الدین الا الحب, دین محبت کے سوا بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ اکبر. دین کی بنیاد محبت کے سوا بھی کچھ ہے, محبت کے سوا بھی کچھ ہے, محبت ہے. اللہ سے محبت کے نتیجے میں جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ سجدہ پر لطف ہے. ایک قانون لاگو کر کے آپ کسی سے سجدہ نہیں کروا سکتے. جبر کا سجدہ وہ سجدہ نہیں ہے. وہ شاید غلاموں کا تو سجدہ ہو سکتا ہے, آزاد مردوں کا سجدہ نہیں ہو سکتا. آزاد انسانوں کا سجدہ اختیار سے ہوتا ہے. اختیار سے جو ایک سجدہ کرتا ہے تو انسان کا دل مالا مال ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے سب کچھ پا لیا. وہ خوف کا نہیں, وہ شوق کا سجدہ ہے. شوق کا سجدہ. امام حسین علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے دعائے عرفہ میں, عرفہ کے دن مولا نے دعا مانگی وہاں. آپ نے اپنے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا, فرمایا کہ کیا چیز کھوئی اس نے جس نے تجھے پایا, کیا کھویا اس نے جس نے تجھے پایا, اور کیا پایا اس نے جس نے تجھے کھویا. ایمان باللہ سب کچھ پانا ہے, کچھ بھی نہ کھونا ہے. اور ایمان نہ رکھنا سب کچھ کھونا ہے. سب کچھ دنیاوی چیزوں کے ہوتے ہوئے سب کچھ حاصل کر کے بھی کچھ نہیں پایا. یہ وہ ایمان ہے کہ اگر ہم اس زاویہ نگاہ سے ایمان کو منتقل کریں اپنی نئی نسل کو, تو وہ ایمان کو انجوائے کریں, نہ کہ یہ سمجھیں کہ یہ جو ایمان کے نتیجے میں ہماری بیٹی بیٹھی ہیں, حجاب میں بیٹھی ہیں, یہ حجاب ایمان کا ایک مظہر ہے, ایک چھوٹا مظہر ہے. اگر ہم اپنی بیٹیوں کو, اپنی خواتین کو ایمان کو محبت کے ذریعے سے منتقل کریں تو وہ شوق سے ایمان کے مظاہر دکھائیں گی. لیکن اگر اسے کہیں گے کہ حجاب ضرور کرو
تو پریپوگنڈے کا بھی شکار ہو سکتی ہیں کہ جی یہ ایک قدغن ہے، یہ ایک پابندی ہے، یہ ایک زور زبردستی چیز ہے، یہ آزادی کے خلاف ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ سب کچھ اس ایمان سے خالی دلوں کے لیے ہے، صحیح، جن کا دل ایمان سے پر ہے، جن کے دل میں دولت ایمان ہے، صحیح، وہ مظاہر ایمان کو اپنے اعمال سے ظاہر کرتے ہیں۔ بہت اسی طریقے سے ایک انسان بے سدھ ہو کر سویا ہوا ہے، فجر کی اذان سنتا ہے یا اذان کا وقت ہوتا ہے، الارم رکھتا ہے، الارم کی آواز سنتا ہے، فوراً اٹھ کے وضو کر کے سردی گرمی تھکاوٹ کے باوجود مصلی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ایمان باللہ کا نتیجہ ہے نا۔ صحیح، ایمان باللہ اسے اٹھاتا ہے۔ صحیح، ایمان کے سوا کوئی عامل، کوئی محرک نہیں ہے جو اسے اس گہری نیند سے اٹھا دے، اٹھا سکے، بالکل اٹھا سکے۔ تھکا ہارا آیا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے۔ کیوں پڑھ کے سوتا ہے؟ اس ایمان کا تقاضا ہے۔ حتیٰ بعض اوقات اتنی تھکن ہے کہ کھانا کھانے کو جی نہیں کرتا، مگر عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے گا، صحیح، مغربین کی نماز پڑھ کے سوئے گا۔ پڑھ کے سوائے، یہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ صحیح، اور پھر جب صرف عبادت تک تو ایمان محدود نہیں ہے نا، ایمان تو زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اگر آپ مجھے اجازت میں یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے ایکسپلین کیا کہ تھکا ہارا آیا ہوا ہے لیکن عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے اور صبح گہری نیند میں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اس بات سے بے پرواہ ہو کر کے ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے اور حالات بھی اجازت نہیں دیتے، نیند بھی بڑی اس کا ایک غلبہ ہے، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے اس وقت۔ وہ اس خوف کی وجہ سے تو کہیں اٹھ جاتا ہے کہ نہیں مجھے پڑھنی ہے، نماز اطاعت کرنی ہے سارا، لیکن دل اس کا کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ تو یہ جو دل دماغ کہیں اور ہے لیکن عمل کر رہا ہے، تو اس کو کیسے آپ وہ کریں گے؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے سید صاحب۔ یہ خضوع اور خشوع سے مربوط ہے آپ۔ صحیح، جی انسان عبادت کے لیے اٹھتا ہے لیکن اس میں تھوڑی شرائط کم ہونے کی وجہ سے وسعت فکر اور اس روحانیات کی طرف رغبت کی کمی یا تربیت کی کمی کی وجہ سے خضوع میں کمی ہے، خشوع میں کمی ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ وہ نماز ادا تو ہو جاتی ہے جو رکوع سجود کی صورت میں بجا لائی جاتی ہے، مگر قبولیت کا درجہ پانے کے لیے خشوع چاہیے، خشوع چاہیے، خضوع چاہیے۔ خشوع تب آئے گا جب انسان کی توجہ پوری ہوگی۔ جیسے مثلاً میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، ہمارے ملک میں ہو یا کسی اور ملک میں جن کو کہتے ہیں بڑے لوگ، سربراہ مملکت، کوئی بڑے ادارے کا سربراہ یا کوئی بہت بڑا ثروت مند دولت مند، کوئی شخصیت بڑی عظیم، اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے تو بڑا خود کو بنا کے جاتا ہے، جتنا ہو سکے خود کو وہاں اس کے پاس بٹھا کر متوازی رکھتا ہے، اس کی طرف توجہ رکھتا ہے اور ادھر ادھر کوئی توجہ نہیں ہٹاتا، اس کی بات کو غور سے سنتا ہے۔ صحیح، بچے کو دیکھ لے، وہ جب اپنا پسندیدہ کارٹون دیکھتا ہے تو اس کی ساری توجہ اس کارٹون کی طرف ہوتی ہے۔ ماں باپ کھانا بھی دے دیں، بہترین کھانا بھی دے دیں، کچھ بھی دے دیں، اس کی توجہ اس کی طرف نہیں آتی کیونکہ اس کا پسندیدہ کارٹون ہے، وہ جذب ہوتا ہے اس میں۔ ہم خدا کو جتنا پہچانیں گے صحیح اتنا متوجہ ہوں گے اس کی طرف۔ جس ہستی کے حضور میں کھڑا ہو رہا ہوں، امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے دوش سے ابا اتر جاتی تھی نماز میں، آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی، آپ کے آس پاس کوئی ہنگامہ بھی ہو جاتا تھا تو آپ کو سچ مچ خبر نہیں ہوتی تھی۔ پیغمبر خدا کا یہی حال تھا، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہی حال تھا کہ آپ کے پائے مبارک میں ایک جنگ کے اندر ایک تیر چبھ گیا، لیکن وہ تیر نکالا نہ جا سکا شدت درد کی وجہ سے۔ تو کسی صاحب فکر اور صاحب معرفت نے مشورہ دیا کہ علی جب سجدے میں ہوں گے تو تیر کھینچ لینا، انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کوئی مبالغہ والی بات نہیں تھی، اور علی کے لیے یہ بات بالکل سچ تھی۔ جب وہ سجدے میں گئے تیر کھینچ لیا گیا اور انہیں خبر نہ ہوئی۔ کیوں خبر نہ ہوئی؟ اس لیے کہ اتنے محبت میں غرق ہو گئے تھے، راز و نیاز میں بے ہوش ہونے والی ہستی تھے اپنے بارگاہ الہی میں۔ دعائے کمیل اس کی شاہد ہے، جو آپ کی تعلیم کردہ دعا ہے، صحیح، دیگر دعائیں اس کی گواہ ہیں۔ صحیح، اس کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے اس کے آثار کو دیکھیں، اس کی نعمتوں کو یاد کریں، صحیح، اس کی ان نعمتوں کو یاد کریں جو بن مانگے ہمیں عطا ہوئی۔ صحیح، جتنی آپ اپنے محسن کی کیوں زیادہ عزت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کو کچھ احسان کیا، کچھ تھوڑا سا احسان کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا احسان۔ والدین کی کیوں ہم عزت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے محسن ہیں۔ صحیح، کچھ دوسرے محسنین کی کیوں عزت کرتے ہیں؟ چونکہ وہ ہمارے محسن ہیں۔ تو پروردگار ساری کائنات کا محسن ہے، بن مانگے کتنی نعمتیں دی ہے، بغیر حقدار ہوئے بھی فضل کیا اس نے۔
جب اس کی نعمتوں کو یاد کریں گے، جب اس کے فضل کو یاد کریں گے، جب اس کے کرم کو یاد کریں گے، جب اس کی خالقیت کو یاد کریں گے، مالکیت کو یاد کریں گے، رازقیت کو یاد کریں گے، تو ہمیں اس سے محبت پیدا ہوگی. محبت پیدا ہوگی تو اس کے سامنے تواضع زیادہ آ جائے گی، خضوع آئے گا. تو یہ مسئلہ وہاں سے حل ہوگا، وہاں سے کہ جب آپ نے خشوع اور خضوع کے ساتھ یعنی اللہ کی معرفت حاصل کر کے جب آپ اٹھیں گے تو پھر اس کے نتائج کچھ اور وہاں پر نکلیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز ترک کر دیں. نماز آپ کو آہستہ آہستہ اس یہ ایک تدریجی عمل ہے، یہ ایک تدریجی عمل ہے جو سیکھنے کے ساتھ ساتھ انسان جا سکتا ہے اس منزل پہ، انسان جا سکتا ہے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ڈیمانڈ کیے بالکل اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں تو جب وہ نئے بال لگواتے ہیں تو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، دانت گر جاتے ہیں تو ایک دانت آپ کو 3-4 لاکھ روپے کے صرف ایک دانت لگتا ہے، جو آپ نکل جائے نا دوبارہ آپ اس کو بلڈ کرواتے ہیں تو 3-4 لاکھ روپے کا ایک دانت لگتا ہے. تو آپ صرف منہ کے اندر دیکھیں تو آپ تو کھرب پتی تو منہ سے ہو جاتے ہیں، پوری باڈی جو ہے. اور بعض کھرب پتی ایسے ہیں کہ وہ چاہنے کے باوجود ان کے پاس کھربوں روپیہ ہے، اپنی صحت کا علاج نہیں کر سکتے، دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اللہ کی نعمتوں کو جب تک آپ جانے بغیر نہیں وہ کریں گے تو پھر مسائل حل نہیں ہوں گے آپ کے. اچھا ڈاکٹر حیا حریم صاحبہ، یہ جو بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی اور میں تو صحیح بات یہ کہ بہت کھو گیا اس سارے عمل کے دوران کہ انسان کا جو ایمان ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اور صحیح بات یہ ہے کہ بڑا سکون اور اطمینان دیتا ہے اور آپ کو ایک ٹارگٹ آف لائف جو ہے وہ آپ کے لیے دیتا ہے. تو مجھے تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو تعلق باللہ ہے، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اسے قائم کرنے کے لیے ایک تو یہ نا کہ میرے دل سے ایک آواز اٹھے، ہمیں ماحول کیسا قائم کرنا چاہیے؟ ہمیں بچوں کے ساتھ کلاس روم میں، گھروں کے اندر، مدارس میں، مجالس میں یا معاشرے کے اندر کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اسے ایک مضبوط اور ایمان والا تعلق بنا سکیں؟ جی دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم ایمان کو جب صرف عبادات کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں نا تو وہ تھوڑی سی ایک مشکل ہو جاتی ہے. جیسے ابھی علامہ صاحب بتا رہے تھے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ایمان صرف عبادات کے ساتھ جب خاص ہو جائے گا کہ ایمان کا مطلب صرف نماز، سجدے، ذکر و اذکار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ساری چیزیں، تو اس وقت ہم صرف چند ظاہری حیات کو لے کر، چند ظاہری احوال کو لے کر ہم اسی پر ایمان کا ایک دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ ایمان ہے اور یہ مومن ہے. لیکن اصل میں ایمان جتنی بھی معاشرتی اقدار ہیں، کیونکہ ہم جب ایمان مفصل میں نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں تو جتنی بھی معاشرتی اقدار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں تو وہی تمام اقدار کسی معاشرے میں لے کر آنا. یعنی ایک بندہ وہ نماز تو پڑھتا ہے، وہ سجدے بھی کرتا ہے، لیکن وہ دھوکہ بھی دیتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اور یہ تاثر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، یعنی ایک عام سا تاثر ہے. تو ایمان صرف عبادات کے ساتھ یعنی خاص نہیں ہے، ایمان کو ہمیں اور یہ تمام اقدار کو معاملات میں بھی لے کر آنا ہے کہ وہ تمام معاملات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، جو ان کی ذات سے ہمیں ملے ہیں، تو وہی تمام اعمال اور وہی تمام طریقے نبی علیہ السلام کا اسوہ جب کسی معاشرے میں قائم ہوگا تو وہی اسوہ جو ہے ایک مثالی، یعنی ایک معاشرہ، ایک مثالی معاشرہ بنے گا اسی متعلق. صحیح. اچھا حیا، تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا مظہر نہ دکھائی دینا چاہیے معاشرے کے اندر. تو اصل میرا بنیادی سوال تو یہی ہے کہ ہم ممبر و محراب پر، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں، نصاب کے باب میں، گھر کے اندر بعض نصیحتیں کرتے ہوئے ہر وقت یہی بات ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری جو باتیں ہیں عمل کے قالب میں، عمل کے سانچے میں ڈھلتی ہوئی ہمیں دکھائی نہیں دیتی. تو وجہ کیا ہے کہ کیا ہمارا ایمان ہمارے حلق سے نیچے نہیں گیا؟ یہ صرف یہاں تک کی باتوں کی حد تک کی ہے؟ بالکل ایسا بھی ہے کہ ہمارے ایمان یعنی جو ایک عمل کے طور پر ہم معاشرے میں کام کر رہے ہیں نا، تو اس کے لیے ہم باتیں تو بہت زیادہ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں، حوالے بھی دے سکتے ہیں، بزرگوں کے واقعات بھی سنا سکتے ہیں، اسلاف کے قصے بھی ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے اس پر دیکھنا ہوگا. اور اس کے لیے بھی ہم یہ یعنی ہمارے معاشرے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ پورا ایک سسٹم بنے گا تو ہی یہ اصلاح ہوگی. میرا خیال ہے پورے سسٹم کے بننے کا انتظار نہیں کرنا ہے. اگر ایک فرد بھی اپنی اصلاح کر کر اپنے آپ کو تمام رذائل سے پاک کرے اور اچھے اخلاق سے مزین کرے تو وہ ایک فرد کا ہی معاشرے میں کسی قدر اضافہ ہو جائے گا. صحیح. اور حیا، ایک اور چیز میں دیکھتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس دینی علم آ جائے یا دنیاوی علم آ جائے تو ان کے اندر ایک خاص قسم کا ایک کبر جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں، وہ پیدا ہو جاتا ہے. دولت بھی آ جائے یا حسن آ جائے، جو بھی چیزیں آ جائیں، بھلے وہ کسبی ہیں یا
جب ہاں تو وہ ان کے اوپر آ جائیں تو وہ ہم ان کو ایسا دیکھتے ہیں. تو کیونکہ لوگ پھر یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ ایک شخص دین کا عالم ہے یا اپنے آپ کو ایک پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے, اگر اس کے گفتگو میں, اس کے لہجے میں, عادت میں, اطوار میں ہمبلنس نہیں ہے, اس کے اندر وہ عاجزی انکساری نہیں ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں, ایسے شخص سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ چیزیں بھی ہیں. تو یہ اکثر اوقات علماء نے بھی اس پر بہت زیادہ بات کی ہیں کہ علم جو اپنی ابتدا ہے اس میں اکڑ اس میں آ جاتی ہے اور انتہا میں انکساری پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, یہ لازمی نہیں ہے کہ اہل علم یا علماء جو ہیں ان کے اندر کبر ہی ہو یا ان کے اندر تکبر ہو, ایسی بات نہیں ہے. یہ معاشرے کی شاید تھوڑی سی سوچ ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ کسی عہدے پر ہے تو ہمیں اس سے خود بخود یہ خوف سے محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ جی اب تو یہ فلاں ہو گیا اور ابھی ہم سے بات نہیں کرے گا یا ابھی ہم سے کسی قسم کے مراسم نہیں رکھے گا. تو ایک تو یہ تھوڑی سی سوچ بھی ہے, اور کسی حد تک یعنی اگر یہ کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی کسی یعنی انہیں کوئی شخصیت ایسی ہے جن کے اندر علم ہے یا تکبر ہے, تو یہ لازمی بات نہیں ہے کہ وہ متکبر ہی ہو, بلکہ ہم انہیں متکبر یا وہ علم کا نتیجے کے طور پر تکبر نہیں پیدا ہوا. جی ہاں, کیونکہ وہ تو نہیں پیدا ہو سکتا نا. اور دوسری بات یہ کہ ہم نا جب کسی بھی شعوری مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے سامنے وہ ہمارے مزاج کے مطابق ہو جائیں. یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی انسان کسی شعوری مقام پر پہنچے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص میرے مزاج کے مطابق ہو جائے. حالانکہ شعور کا تقاضا تو یہ ہے کہ دوسروں کے مزاجوں کو سمجھا جائے اور جس کا جو مزاج ہے اس کے مزاج کو سمجھ کر اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جائے. تو یہ چیز سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ سب کو اپنے مزاج کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنے کے بجائے دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر اس کے ساتھ اسی حکمت کے ساتھ معاملہ کیا جائے جو حکمت نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ملی. نبی علیہ السلام کی زندگی کے وہی 4 مقصد ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمائے نا کہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. تو یہ 3 چیزوں پر تو ہم ہیں, لیکن وہ الحکمہ والا جو پہلو ہے نا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو ہر صاحب علم کو سیکھنی چاہیے اور ان کو سکھانی چاہیے. صحیح. اور ویسے بھی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ انبیاء علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو انبیاء تو ایک مزاج لے کر آئے ہیں کہ ہمارے مزاجوں کو وہ ختم کرتے ہیں اور ایک مزاج رسالت سے آشنا کرتے ہیں. اور مزاج رسالت یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ایک ایسا خوبصورت معاشرہ قائم کرنے جاتے ہیں کہ جہاں پر امن ہو, جہاں سلامتی ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت مطہرہ پڑھتے ہیں آپ یقین مانیں کہ وہ اکیلے بھی پڑھتے ہوئے انسان پر عجیب و غریب قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جو شخص کبھی کسی کو پکارنے پر ایسے گردن نہ موڑتا ہو وہ پورے کا پورا مڑ جاتا ہو. مطلب ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلیم, ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تربیت کی جاتی ہے, لیکن جب وہ عمل کے دائرے میں کہیں نہیں آتی. مثال کے طور پر میرے والد صاحب بہت بڑے عالم دین ہوں, بہت نیک متقی پرہیزگار انسان ہوں, اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں یہ پڑھا ہو کہ خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھر میں بہتر ہے اور میں سب سے زیادہ بہتر ہوں. اور میں کہوں کہ وہ ممبر و محراب پر بات تو کی جا رہی ہو اور میں عمل کے میدان میں اپنے گھر کے اندر دیکھوں وہ صورتحال پیدا نہ ہوئی ہو, تو بچہ جو ہے وہ تو ماحول سے سیکھے گا. وہ جو مزاج رسالت ہے وہ مزاج کہیں سے چلتا ہوا مجھے ملے گا نا. اس لیے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کتابیں پڑھنے سے زیادہ صحبت صالحین سے اور علماء کی صحبت سے ہم سیکھتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے معاشرے کے اندر جو تھوڑے بہت لوگ ہیں ان تک یہ پیغام بھی جانا چاہیے کہ آپ کا کہنا اور آپ کا اس پر عمل نہ کرنا اس کے نتیجے میں ایک انتشار جو ہے معاشرے کے اندر پیدا ہو رہا ہے. اچھا سمیلہ زبیری صاحب, آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک ہم بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ کا خوف دلوں میں بٹھا دینا, مجھے نہیں پتا, مجھے تو اللہ اس طرح سمجھ نہیں آتا کبھی بھی خوف کے ساتھ. آپ یقین مانیں کیونکہ خوف تو مجھ سے کروں نا کہ رات کو 3 بجے سگنل پہ کوئی نہیں کھڑا ہوا, پولیس والا نہیں ہے, تو دن کو مجھے خوف رہتا ہے جرمانہ ہوگا, رات کو اب خوف نہیں ہے تو اب میں نکل جاؤں. تو خوف کی تو علامت یہ ہے کہ کبھی ہے یا کبھی نہیں ہے. مجھے تو بتایا گیا کہ اللہ ہر وقت ہے, ہر جگہ پر ہے, تمہاری تنہائی کے اندر بھی ہے. تو اب میرے ساتھ میں اگر ان کے ساتھ خوف کا تعلق قائم کرنے جاتا ہوں تو آپ یقین مانیں وہ تو عجیب و غریب سے تعلق بن جائے گا. مجھے اللہ کے ساتھ جو تعلق قائم کرنا ہے محبت کا کرنا ہے, وہ دوستی کا تعلق قائم کرنا ہے. اللہ کو میری ہر اچھائی برائی کا علم ہے, وہ جانتے ہیں سب کچھ بھی. تو یہ جو اللہ کے ساتھ خوف کے تعلق کے بجائے
اللہ کے ساتھ جو محبت کا تعلق قائم کرنا ہے، اس پر میں چاہوں گا تھوڑی سی بات کریں، کیونکہ جو معرفت کی بات کی تھی علامہ صاحب نے وہ بھی اصل میں یہی بات ہے. تو یہ محبت کا تعلق کیسے قائم کریں ہم اللہ کے ساتھ؟ دیکھیں ایمان کے دو مظہر ہیں نا، خوف اور شوق. صحیح. توحید ان کے درمیان میں، جیسے پرندہ اڑتا ہے اس کا ہیڈ فکس ہے، سیدھا جا رہا اپنی منزل کی طرف. تو دونوں پروں میں ایک توازن ہے. صحیح. وہی رغبت اور رہبت یعنی شوق اور خوف کے درمیان میں، صحیح. امید اور خوف کے درمیان میں توازن. اگر آپ ایک پر پہ زور دے دیں گے تو اس کی پرواز بیلنس نہیں ہو سکتی. خوف تو توحید کا ایک بہت بڑا باب ہے، لیکن یہ طبعی خوف نہیں ہے، یہ شرعی خوف ہے. طبعی خوف یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خوف زدہ ہو کے پیچھے پلٹ پڑے. یہ محبت کا خوف ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر میں ان کے خلاف کیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے. نیچرل خوف ہے نا، جانوروں سے یا چیزوں سے یا لوگوں سے یا کسی پاور سے. یہ سانپ والا خوف نہیں ہے. حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تخف، آپ نہیں ڈریں. پھر جب ان کا واقعہ پیش آیا اتنی دیر بعد، پھر ایک دفعہ ڈر گئے جب سب نے وہ رسیاں پھینکی. لا تخف انک انت الاعلی. ان کو اتنا بڑا وہ چارج دیا چھوٹے سے جملے میں کہ آپ ہی بلند رہیں گے، کیونکہ فرعون کہتا تھا میں اعلیٰ ہوں. تو انہی لفظوں میں موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دیا. تو خوف تو ایک توحید کا ایک باب ہے بہت بڑا، اس کے بغیر ہم حرام سے رک نہیں سکتے، اور اسی کا نتیجہ جہنم جو ہے اس سے، وہ خوف سے بندہ بچے گا. اور امید جو ہے وہ جنت. اگر ہم دیکھیں کہ کرسچنز نے کیا کیا، انہوں نے صرف امید کی بات کی ہے، خوف ختم کر دیا. ان کے جو مرضی کر لو، ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے عبادت کی اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، للہیت، گاڈ فیئرنگ سوسائٹی. تو آپ ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے. وہ خوف خدا جن کو تو کچھ ہونا ہی نہیں تھا وہ بھی ڈر رہے ہیں. تو یہ خوف اللہ کی محبت کا ایک حصہ ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آپ جب خوف زدہ ہوتے ہیں تو دور بھاگتے ہیں. اب گھر میں بھی کئی لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سے بات نہیں کر رہا. اچھا میں آپ کی بات بھی نہیں کر رہا. تو لیکن خوف زدہ بندہ جس سے ہوتا ہے دور بھاگتا ہے. جانور ہیں، لوگ ہیں، صاحب سلطہ ہے، حکمران ہے، لیکن اللہ کے خوف سے تو بندہ اس کے قریب ہوتا ہے نا. تو یہ خوف وہ نہیں ہے کہ جب آپ کہیں کہ اللہ صرف محبت. اللہ کا یہ تعارف کہیں بھی نہیں لکھا، اللہ صرف محبت. اللہ تو اتنا طاقتور ہے کہ وہ طوفانوں کو بھی بھیج دیتا ہے، زلزلے بھی بھیج دیتا ہے. دونوں پہ ایمان رکھنا ضروری. اگر ایک چیز بہت غالب آ جائے، جیسے بعض صوفیاء پہ خوف غالب آ گیا، تو وہ اتنا دور نکل گئے عملی زندگی سے کہ جنگلوں میں نکل گئے اور چلہ کشی میں، اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ختم ہو گئی، رنگ پیلے ہو گئے. وہ بھی ایک پورا طبقہ ہے. اور کچھ لوگوں پہ جو ہے نا امید اتنی غالب آ گئی، وہ قدریہ بن گئے کہ ہم ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم پہ تو کوئی جبر نہیں ہے. تو یہ بیلنس خراب ہو گیا. یہ جو ہے نا علم الکلام میں اور عقیدے میں یہ بحث آتی ہے، خوف خدا والی. مگر یہ ہے کہ اگر آپ دونوں کا بیلنس کر لیں. مثلا ایک شخص فوت ہو رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے کہ کیا فیل کر رہے، وہ کمزور ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو بہت ڈر رہا ہوں دوزخ سے، لیکن مجھے اللہ پہ بھی پوری امید ہے کہ وہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. تو آپ نے فرمایا یہ تو تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ دو خوفوں کو ایک بندے پہ جمع نہیں کرے گا. اگر تمہاری یہی کیفیت ہے کہ اللہ پہ تمہیں پوری امید ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا، اور ڈر بھی رہے اس کی جہنم سے، تو یہ تو پکا ہی تم اللہ کے ساتھ معاملہ تم نے اچھا کر دیا اور ایمان کو مکمل کر لیا. اب یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام پہ کوئی چیک نہیں تھا کہ آپ ہم دیکھتا ہوں یہ تم کام کرتے ہو کہ نہیں کرتے. وہ کیوں باز آ گئے؟ اور قرآن نے یہ کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر سب لوگ یہ قریش والے ویسے مومن ہو جائیں گے جیسے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں تو پھر میں مانوں گا ان کو، اور اگر یہ پھر گئے تو میں ان کو خود ہی نمٹ لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں. ان کے اوپر کیا تھا؟ وہ خوف خدا ہی تھا جو ان کو روکتا تھا. اور رات کو حضرت عمر گشت کرتے ہیں سارے خلفائے راشدین جن کو اولئک هم الراشدون اللہ نے کہا. حضرت علی کیوں اتنا عبادت میں روتے تھے؟ حضرت زین العابدین بہت زیادہ، اس لیے کہ وہ خوف خدا ہی تھا نا. اگر آپ کہیں کہ نہیں اللہ سے ڈرنا نہیں، صرف اللہ سے محبت کرنی ہے، نہیں خوف کا تصور میرے ذہن میں یہ والا نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. میں تو اس خوف کے تصور کی بات کر رہا ہوں جس کو قرآن خود بتاتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ تو ٹھیک ہے، وہ فیوچر کا ہے کہ لا خوف علیہم. ہاں کیونکہ اللہ کے ساتھ جب تعلق قائم کریں گے ان کو گارنٹی دی گئی ہے کہ آپ اگر اللہ سے اب ڈر جائیں گے نا تو تب کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے. ہاں مطلب اللہ کا جو ولی ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، تو اس کے بعد اس کو کوئی خوف نہیں ہے. وہ خوف دنیا کا اور آخرت کے جو حالات ہیں اس کا ہے، اللہ کا خوف تو اس کے اندر ہے. ہاں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ خوف کے مظاہر ہیں اس کو کوئی خوف. مثال کے طور پر آپ ایک خوف، میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے خود شروع میں بہت اچھی بات کہی کہ جس میں اس دنیا کے اندر بہت سے موذی جانور ہیں جی نیچرل جو ہے، ہاں تو ان کا خوف ہے. لیکن ایک خوف ہاں مثال کے طور پر آپ جسے چاہتے ہیں، جس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو ایک خوف یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کے نتیجے میں وہ ناراض ہو جائے. یہی تو اللہ والوں میں ہوتا ہے نا کہ نبی اسلام سے کیوں روب میں آ جاتے تھے کہ کہیں ایسی بات ہمارے منہ سے نہ نکل جائے جو آپ کو بری لگے. یہ خوف بھی محبت کا ایک پرتو ہے. صحیح، بالکل یہ اس خوف میں بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، علامہ شیخ فداء حسین مطہری صاحب، ڈاکٹر حیا حریم صاحبہ. بہت زبردست گفتگو آپ حضرات نے کی اور ہمیں اس چیز کو سمجھنے میں
کہ ایمان مفصل اصل میں ایمان مفصل کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے ہم نے تھوڑا سا یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم نے وہاں جو ایمان بنانا ہے وہ کس قسم کا ایمان ہونا چاہیے۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ایمان مفصل پر ہی گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ علماء آپ کے ساتھ بہت زبردست قسم کی جس طرح آج گفتگو ہوئی ہے وہ گفتگو وہاں پر بھی ہوگی، اور اس گفتگو سے ایک چیز سمجھنے کی اور سیکھنے کی یہ ہے کہ تینوں جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق مختلف مکاتب فکر سے، لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کو صبح و شام یہ خبریں ملتی ہیں کہ فلانا مولوی صاحب اور کہتا ہے، فلانا مولوی صاحب اور کہتا ہے، لیکن یہ تینوں علماء ہیں اور یہ پڑھا رہے ہیں اور ان کے شاگرد ہیں بے شمار، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اختلاف بھی کہیں ہوتا ہے تو کتنے خوش اسلوبی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اپنا اپنا نقطہ نظر کتنے آرام کے ساتھ اور کتنے اطمینان کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر یہ چیزیں لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں اور پھر مزید کچھ باتیں کریں گے۔